غریب کے تھپڑ مارا۔ اب یہ غریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا کہ امیر المؤمنین میں طواف کر رہا تھا تو غسان کے بادشاہ کے چادر کے اوپر میرا پیر ٹکا تو اس نے فوراً مڑ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر انصاف پسند آدمی ہے اور انصاف ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلایا اور دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ جو اس نے شکایت کی اس غریب نے کیا واقعی ایسا ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس کو راضی کر لیتے ہیں تو آپ کی معافی ہے، لیکن اگر یہ راضی نہیں ہوتا تو اس غریب نے آپ کے چہرے پر اتنے ہی زور سے تھپڑ مارنا ہوگا۔ اب اس غریب نے فوراً اس بادشاہ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور تھپڑ جو ہی اس کے لگا تو اس نے اپنی ذلت سمجھی، اپنی توہین سمجھی کہ دیکھو میں مسلمان ہوا تھا، بادشاہ تھا اور یہ انصاف ہے، اسلام کے اندر یہ انصاف ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مرتد ہو گیا، ایمان سے اسلام سے پھر گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر بھی بڑی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بڑے دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے آدمی کو بھیجا، نصیحت کی کہ بھائی واپس آ جا، یہ انصاف تھا، انصاف کا تقاضا تھا، تو اس نے نہیں مانی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے آخری کوشش یہ کی کہ کہلوا کے بھیجا کہ آجا میں اپنی بیٹی تیرے دینے کے لیے تیار ہوں، بچ جا، جہنم کی آگ سے بچ جا، واپس ایمان میں اسلام میں داخل ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص اتنے یہ پیغام وہاں تک پہنچا وہ مرتد کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انسان کو بچانے کی فکر فرمایا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی اللہ حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایمان سے پھر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فکر ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد کہا کہ اس کو پہنچا دو اس کے پاس۔ چنانچہ جب اس نے یہ تحریر پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ سن اور پڑھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی، لیکن ہاں اگر کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ فوراً وہ تحریر پڑھ کر دوبارہ ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، کوئی بے نمازی بن جاتا ہے، تو ہم بجائے اس کی اس حوصلہ افزائی کے تو ہم اس کی حقارت کرتے ہیں، ہم اس کو چڑھاتے ہیں، ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی بات پر آپس میں کسی کو نصیحت کر دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی بال انسان 3 دن کی جماعت میں گیا تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، سدھار دیا، وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو اب واپس آ کر وہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ بھائی نمازی بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، نماز ایمان مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو وہی پلٹ کر کیا جواب دیتے ہیں کہ کل تو یہی تھا، ہمیں پتا ہے تو کتنا بڑا نمازی ہے، ہمیں پتا ہے تو کب سے اللہ والا بنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھو دعوت، دیکھو حضرت عمر
بھیجیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے وصیت لکھ کر بھیجی، نصیحت لکھ کر بھیجی، تو صرف نصیحت پڑھ کے ہی وہ شخص ایمان والا بن گیا۔ کیوں؟ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مخلوق کی یعنی اپنے ماتحتوں کی حاضری لی تو اس میں ایک پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہو گئی کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ غائب ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حضرت ہدہد آیا، پرندہ تھا، اور آ کر حضرت سلیمان سے خبر دی کہ سلیمان آپ تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور آپ بے فکرے بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے اور سب مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے پتا بھی نہیں کہ ایک شخص نہیں، پوری قوم جو سورج کی پوجا کرتی ہے، پوری قوم ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، بڑی طاقتور قوم ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لیا اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے صرف یہ خط بھیجا اور ہدہد اس کے ذریعے سے بھیجا، تو ہدہد نے وہ خط ملکہ سبا کے اندر ڈال دیا۔ اس عورت نے صرف خط پڑھا اور اس پر غور کیا۔ عقل مند انسان اچھی بات پر غور کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔